فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ امامت کے سلسلے میں جو امامت کے اور امام کے معنی و مفہوم کے بعد پہلا موضوع ہے وہ ہے نماز اور ایسے ہی علم اور دین کی امامت کی فضیلت کیا ہے۔ امامت کی فضیلت خواہ وہ نماز کی امامت ہو یا ایسے ہی علم اور دینی مسائل میں امامت اور قیادت جو ہوتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ دلائل کئی ایک ہیں، بہت سارے ہیں اور کئی ایک پہلو ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ دو چار باتیں اس حلقے میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اگلے حلقوں میں مزید باتوں کا تذکرہ ہوگا۔ پہلی بات، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی جو امامت ہے وہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، ایک شرعی ولایت ہے، ایک شرعی نگرانی ہے، ایک شرعی قیادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یا نمازیوں کے امام کو عطا فرمائی ہے۔ یہ شرعی ولایت ہے، شرعی ذمہ داری ہے اور اس کو نبھانے کی ضرورت ہے، اور جو شرعی ذمہ داری کو نبھائے اسے اپنے احکام اور مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نماز کی امامت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور شریعت کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے جس کی بنیادی فضیلت موجود ہے، صراحت کے ساتھ مستقل فضیلت موجود ہے اس امامت کی جو نماز میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہمارے سامنے اکثر و بیشتر آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو۔ لوگوں کی یعنی قوم کے لوگوں کی امامت وہ کرائے جسے ان میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ سب سے زیادہ اقرأ اسے کہا جاتا ہے جسے قرآن کی تجوید اور مخارج وغیرہ کا علم ہو، لیکن یہ دوسرا قول ہے، اس سلسلے میں معتبر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آپ دیکھیے کہ اقرأ سب سے زیادہ جسے قرآن یاد ہو یعنی افضلیت کا صیغہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اسے کہ امامت وہ کرائے گا، یعنی یہ منصب اتنا زیادہ اونچا ہے کہ اس منصب کے لیے، اس فضیلت کے لیے وہی زیادہ مناسب ہے جس کے پاس قرآن کی مقدار زیادہ ہو، حفظ کے اعتبار سے جسے زیادہ قرآن یاد ہو۔ تو اس سلسلے میں روایتیں بہت ساری موجود ہیں بہرحال، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ترتیب وار باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر سب حفظ قرآن میں سب برابر ہوں تو پھر اس کے بعد کون کرائے، پھر اس کے بعد کون کرائے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ باتیں آگے آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی ایک مراحل میں 4 سے 5 مراحل 6 مراحل میں آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کس قدر فضیلت کی چیز ہے کہ قرآن کریم کا زیادہ یاد ہونا اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ امامت وہی کرے گا، اتنا اونچا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ یہ ہر خاص و عام نہ کرے بلکہ جو بھی موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن جسے یاد ہو وہ اس ذمہ داری کو نبھائے۔ ایسے ہی دوسرا پہلو فضیلت کا یہ ہے کہ نماز میں جو امامت کرتا ہے دراصل ایک خیر اور بھلائی کے کام میں وہ پیشوا ہے مسلمانوں کا، اور وہ خیر و بھلائی کا کام کون سا ہے؟ وہ نماز جیسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی بھلائی کا کام ہے، سب سے بڑا کار خیر ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، کلمہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑی نیکی۔ بہرحال اس سلسلے میں کہ یہ خیر کی اقتدا ہے، پیشوائی ہے، بھلائی میں قیادت کر رہا ہے، بھلائی میں پیشوائی ہے یہ نماز کی قیادت۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے قرآن کریم کی کئی ایک آیتوں میں اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں بہت ساری باتیں اللہ سے مانگتے ہیں، یہ بھی وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ متقیوں کی امامت کا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی امامت ہمیں دے دے، یعنی کیا مطلب؟ ہمیں اس لائق بنا دے نیکی، صلاح، تقوی، طہارت، عبادت، ایسے ہی ریاضت، نجابت میں اتنا اونچا بنا دے کہ لوگ ہماری اقتدا کریں، لوگ ہماری پیروی کریں، ہمیں اسوہ بنا دے، آئیڈیل بنا دے۔ بہرحال تو خیر میں پیروی کیے جانے کے قابل بنانے کی دعا کرتے ہیں وہ، تو یہ ہے۔
ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، یقیناً ہم آپ کو ساری انسانیت کی امامت کا منصب دے رہے ہیں، ہمیں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنانا۔ آپ دیکھیے توحید میں، عبادت میں، بندگی میں، اور توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے سلسلے میں، آزمائشوں اور قربانیوں سے گزرنے کے سلسلے میں آپ ساری دنیا کے امام ہیں، ساری دنیا کے امام ہیں۔ تو توحید کا مقام اور توحید کی راہ میں آنے والی دشواریوں کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو امامت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایک شرف ہے، ایک سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے، شرف ہے، اور یہ امامت جو نماز کی امامت ہے یہ اسی کا حصہ ہے، کیونکہ خیر کی پیشوائی ہے۔ ایک کار خیر اور عبادت اور نماز جیسی عبادت کے اندر امامت اور پیشوائی ہے تو یہ کس قدر فضیلت کی چیز ہے۔ بہرحال تو یہ ایک پہلو ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی ضمن میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، جیسا کہ بات آئی ہے کہ علم اور دین کی امامت کی بھی فضیلت سے گفتگو کی جا رہی ہے، متعلق گفتگو ہے یہ، تو آپ دیکھیے کہ یہ نماز کی قیادت میں، امامت میں اتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے دین کے اندر جتنے بھی کار خیر ہیں، ان کار خیر میں جو بھی پیشوائی کا مقام حاصل کرے گا اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک داعی کو فضیلت حاصل ہے، ایک مرشد کو فضیلت حاصل ہے، ایک امر بالمعروف کرنے والے کو فضیلت حاصل ہے، ایک نہی عن المنکر کرنے والے کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ دین کی پیشوائی بھی فضیلت کی چیز ہے، جیسے عبادت جو دین کا بنیادی حصہ ہے، سب سے بنیادی، سب سے بڑا حصہ ہے میرے بھائیوں، اس کی پیشوائی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ ہے۔ ایسے ہی فضیلت کے حوالے سے تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کے لیے، یعنی ائمہ مساجد کے لیے جو امامت کرتے ہیں نماز کی، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک راستہ دکھا، ان کی رہنمائی فرما، ان کو سیدھے راستے پر چلا، دعا فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ بہرحال آپ نے فرمایا امام ضامن ہے، امام گارنٹر ہے، اور مؤذن یہ امین ہے، یعنی اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، تو وہ ضامن ہے اور یہ صاحب امانت ہے، وہ صاحب ضمانت ہے، یہ صاحب امانت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذن، اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما، اماموں کو نیک بنا دے، اماموں کو امامت کے قابل بنا دے، اماموں کو امامت کی اہلیت سے نواز دے، کیونکہ وہ بہت بڑے مقام پر فائز ہیں۔ واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کو بخش دے، یعنی کیا مطلب؟ وقت کے پر اذان دینا، اقامت کہنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہیاں اگر اسے ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں معاف فرما دے۔ بہرحال یہ آئے گی بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامت کے لیے امام کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ارشاد فرما دے، رہنمائی فرما دے، جبکہ مؤذن کے لیے آپ نے بخشش کی دعا فرمائی۔ اس سلسلے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ امامت سے زیادہ فضیلت والا مقام اذان دینے کا ہے۔ تو بہرحال آئے گی بات اس سلسلے میں کیا زیادہ مناسب ہے اور راجح ہے۔ ایسے ہی امامت کی فضیلت کے سلسلے میں چوتھا جو پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی بھر امامت فرمائی ہے، آپ نے ہمیشہ امامت فرمائی، یہ منصب آپ نے خود اپنے ذمے رکھا اور ہمیشہ آپ نے امامت فرمائی۔ ایسی آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے امامت فرمائی۔ ایسے ہی جو لوگ بھی پوری تاریخ میں اسلام کی جو لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے نگراں ہوتے ہیں، ولی امر ہوتے ہیں، ایسے ہی یا مثال کے طور پر جو مسلمانوں میں افضل ہوتے ہیں، علم اور عمل کے اعتبار سے اونچے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ امامت کرتے رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا مقام بڑا افضل ہے، بڑا اونچا مقام ہے اس کا۔ اور بہرحال اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امامت سے بڑھ کر ثواب اذان پر دے دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اذان پر امامت سے زیادہ ثواب دیتا ہے، اگر روایتوں میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ امامت کا مقام اونچا نہیں ہے۔ امامت مقام اونچا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس نیکی پر کون سا اجر و ثواب دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کی بنیاد پر اگر زیادہ نیکیاں دے دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، کیونکہ اذان کی ایک الگ خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ کے ذکر کا اعلان ہے، وہ عبادت کے لیے بلاوا ہے، اور نمازوں کے وقتوں کا اعلان ہے۔ یہ منصب
ایک مؤذن کو حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مشقت پر کہ ہر نماز کا ٹائم دیکھ کر کے اپنے کام کاج سے فری ہو کر کے اور فارغ ہو کر کے نمازوں کو اپنے وقتوں پر نمازوں کا اعلان کرے، اذان وقت ہو جانے کا اذان کے ذریعے سے اعلان کرے، اس ذمہ داری پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس مشقت یا بامشقت ذمہ داری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ کیا امامت افضل ہے یا اذان دینے کا منصب یا اذان دینے کی ذمہ داری افضل ہے۔ بہرحال اذان اور امامت کی افضلیت کے تفاضل کے سلسلے میں کافی کچھ اہل علم نے گفتگو کی ہے، لیکن دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امامت کے بالمقابل اذان افضل ہے۔ اس کی دلیل یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے اور امام کے لیے ارشاد کی دعا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ارشاد کا مقام مغفرت سے نیچا ہے، کمتر ہے، اور مغفرت کا درجہ اونچا ہے، اس لیے اور دیگر بھی دلائل ہیں جس کی بنیاد پر بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ اذان یہ امامت سے افضل ہے، اذان یہ امامت سے افضل ہے، اور اسی بات کو علامہ ابن عثیمین وغیرہ نے بھی راجح قرار دیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ بہرحال لیکن ایک بات سمجھ لیں، یہاں پر پیچیدگی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ اگر اذان افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے، دیگر بڑے لوگوں نے، اونچے مقام کے لوگوں نے آخر کیوں اذان نہیں دی، یا اذان کی ذمہ داری کیوں نہیں سنبھالی، امامت کو کیوں زیادہ اہمیت دی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دراصل پیچیدگی ذہن میں آ سکتی ہے اور یہ اشکال ذہن میں آتا ہے۔ اس کا جو اطمینان بخش جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ آپ امامت ہی کرتے رہے یا ایسے ہی خلفائے راشدین امامت کرتے رہے، یا ایسے مثال کے طور پر جو مسلمانوں کا امام اور حاکم ہوتا ہے وہ بھی امامت ہی کرتا ہے، اذان تو نہیں دیتا وہ، یہ جو صورتحال ہے یہ دراصل ایک طے شدہ صورتحال ہے، یعنی یہ ایک ایسا حق ہے جو انہی کا ہے، یہ ایسی ذمہ داری ہے جو انہی کی ہے۔ امامت مسجد میں، امامت جو ہے مسلمانوں کی، جیسے وہ امامت عظمیٰ ذمہ داری کے حساب سے امام ہیں، ذمہ دار ہیں، ایسی نماز میں بھی وہ پیشوائی انہی کو حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک طے شدہ متعین ذمہ داری تھی ان کی، اسی لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور جبکہ مؤذن ہونے کی جو ذمہ داری، اذان دینے کی، وہ ذمہ داری طے شدہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے امام ہی کو کرنا ہے، مسلمانوں کے حاکم اور بادشاہ کو ہی وہ ذمہ داری نبھانی ہے، بلکہ وہ اذان کا اعلان کرنا، اذان کے ذریعے سے نماز کے وقتوں کا اعلان کرنا، یہ ایسی ذمہ داری تھی جو بہت سارے لوگ انجام دے سکتے تھے، کئی لوگ اس کے لیے اہل تھے تو کوئی بھی انجام دے دیتا، تو یہ طے شدہ نہیں تھا کہ فلاں ہی کو یہ کام کرنا ہے، جبکہ امامت کی ذمہ داری یہ طے شدہ تھی، متعین تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو نبھایا، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی کو نبھایا۔ ایسے مسلمانوں کے جو حکام ہیں، امراء ہیں، ان کے اوپر یہ چیز طے ہے کہ انہی کو یہ کام کرنا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اگر یہ کام طے شدہ نہ ہوتا کہ انہی کو کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کام بھی کر سکتے تھے، اذان بھی دے سکتے تھے، لیکن اذان طے شدہ نہیں ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے، اس لیے وہ چیز عام تھی۔ تو یہ طے شدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کی، کیونکہ وہ اس منصب پر تھے، ان کی حالت ایسی تھی، ان کی صورتحال ایسی تھی کہ انہی کو یہ کام انجام دینا تھا، جبکہ اذان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے میرے بھائیوں۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ امامت کا مقام بڑا عظیم ہے، امامت کا مقام بڑا عظیم ہے، اور جو امامت کے مقام کو نہ سمجھے یا اس کی توہین کرے یا اسے معمولی سمجھے وہ بڑا خطرناک بھی ہے، یہ اس کے لیے خطرناک ہی ہے، اور یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ گناہ کا باعث ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خطرے اور شر کا باعث ہو سکتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ روایتیں بہت ساری ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، مسلمانوں کو سمجھا دیا، بتا دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے مستقبل میں جو تمہاری نمازیں پڑھائیں گے، امامت کریں گے تمہاری، تم مقتدی ہوگے ان کے پیچھے اور تمہارے امام ہوں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھو گے۔ فَإِنْ أَصَابُوا، اگر وہ اچھی طرح سے نماز پڑھیں، درست نماز پڑھیں، یعنی ساری چیزیں، شرائط، احکام، فرائض، واجبات، خشوع، خضوع، سب کے ساتھ اگر وہ اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، تو انہیں بھی ثواب ملے گا اچھی طرح نماز پڑھانے کا، اور تمہیں بھی ثواب ملے گا ان کے پیچھے اچھی طرح سے نماز پڑھنے کا۔ لیکن اگر وہ غلط کرتے ہیں، امامت کا مقام دیکھیے آپ، اگر اچھی طرح سے کرے گا تو اجر و ثواب ہی ہے، اور اگر غلط کرے گا، کوتاہی کرے گا، غلطی کرے گا، اس کا انجام آپ نے فرمایا وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، لیکن اگر وہ غلطی کریں، اگر وہ اچھی طرح سے اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں
تو تمہیں تو اپنی نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن ان کے اوپر ان کی اس غلطی کا، ان کی اس کوتاہی کا وبال ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ ذمہ داری کتنی عظیم ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا، اس کو معمولی سمجھنا یا اس کو یوں ہی وقت گزاری کے طور پر انجام دے دینا، یہ بہت سنگین ہے، خطرناک ہے۔ بہرحال اس موقع پر چند جملوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امامت مسجد کی بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے وہ بہت بڑے منصب پر فائز ہیں، اور ان کی قدر ہونی چاہیے، وہ بھی اپنی قدر پہچانیں، اور جو سیٹ اپ اور نظام ہے، جو مسجدوں کے ذمہ داران ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اماموں کی تکریم کریں، ان کی عزت افزائی کریں، انہیں ان کا مقام دیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ انسان ہیں، ان سے کبھی کوتاہیاں ہو جائیں تو اسے درگزر بھی کر دیں، لیکن خود اماموں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اسے کما حقہ انجام دیں، اسے کما حقہ نبھائیں، اس میں سستی، کوتاہی، کاہلی، وقت گزاری کا ثبوت نہ دیں۔ کتنے ایسے ائمہ ہیں، واقعی یہ ایسا ہے، سماج میں صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض ائمہ کو بس ایک ثانوی درجے کی حیثیت سے وہ نماز کو سمجھتے ہیں، اور آخری وقت میں، بلکہ بسا اوقات لیٹ بھی اکثر و بیشتر ہوتے ہیں وہ، اور یوں جھٹ پٹ آئے، وضو کیا اور کھڑے ہوئے اور بس تیزی کے ساتھ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھ کے سلام پھیر کر کے فوری طور پر وہ اپنے کام میں چلے گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز ایک مستقل ذمہ داری ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما، کیونکہ یہ ضمانت لینے والے ہیں، یہ گارنٹر ہیں اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازیوں کے، کیونکہ نماز درستی ہونا، نماز کا غلط ہونا، نماز میں کمی بیشی ہونا، یہ ساری ذمہ داری امام کے اوپر آتی ہے، عائد ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا من اما الناس فاصاب الوقت فلہ ولہم، جس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جس نے لوگوں کی امامت کی اور وقت پر امامت کی، یعنی بسا اوقات وقت پر اذان تو ہو جاتی ہے لیکن نماز بہت تاخیر سے امام امامت کراتا ہے، پڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فلہ ولہم، اگر صحیح وقت پر نماز پڑھایا تو اسے بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ثواب، لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ ومن انتقص من ذلک شیئا، اور جو ان میں سے کچھ کوتاہی کر دے گا، کمی کر دے گا جو امام، فعلیہ وعلیہم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا وبال اس پر بھی ہوگا اور لوگوں پر بھی ہوگا، کیونکہ اگر لوگ اس میں شامل ہوں گے تو، اگر لوگ شامل ہیں اس کوتاہی کے اندر تو وہ بھی ان لوگوں پر بھی اس کا وبال ہوگا۔ لیکن اگر کمی، کوتاہی یا بے توجہی اگر صرف امام کی طرف سے ہے، لوگ حاضر رہے ہیں، صحیح وقت پر آ چکے ہیں، تو ایسی صورت میں وبال لوگوں پر نہیں ہوگا، اسی پر ہوگا۔ اس معنی کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو موجود ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امامت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کا مقام بڑا عظیم ہے، اور ان چند حدیثوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جاتی ہے کہ امامت اگر کوئی شخص کر رہا ہے، مسلمانوں کا مسجد میں امام ہے، نمازیوں کی امامت کرتا ہے، تو اسے اپنا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قدر نیک کام میں مشغول ہے، اور کوئی شخص امامت کے کام کو، اس ذمہ داری کو ایک ثانوی طور پر نہ قبول کرے، اس کی تحقیر نہ کرے کہ کوئی کام نہیں ملا تو امامت میں لگ گئے، کوئی کام نہیں ملا امامت میں لگ گئے۔ نہیں میرے بھائیو، امامت کو شرف سمجھ کر کے انجام دیا جائے، امامت کو ایک اہم منصب کے طور پر قبول کیا جائے، اور ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک نیتی اور ذمہ داری کی ادائیگی کی بنیاد پر ان فضائل سے، ان مناقب سے نوازے اور اس کا درجہ بلند ہو۔ یہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، خلفائے راشدین کا منصب ہے، اور ہر دور اور ہر زمانے کے حکمرانوں کا، مسلم ذمہ داروں کا منصب ہے، اور ایسے ہی امت کے علماء اور فضلاء کا، اور علم اور عمل کے اعتبار سے اونچے لوگوں کا منصب رہا ہے۔ وہ امام جو مسجد کا ہے وہ اسی منصب کا حصہ ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے، اس لیے اسے اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امامت کا مقام و مرتبہ، اس کی اہمیت، فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔